الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما دوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز بھائی، ماہ سفر کا آج تیسرا جمعہ مبارک ہے اور اس کے اندر بہت سارے بزرگان دین نے وصال نے اس مہینے کے اندر عرس نے، یعنی اس طرح کر لو یہ سارا مہینہ عرساں کا مہینہ ہے۔ مثلا مثال کے طور کے اندر وصال اور عرس ہے نواسہ رسول جگر گوشہ سیدہ زہرا بطول امام الاولیاء زبدۃ الاولیاء حضور سیدی و سندی مرشدی سیدی داتا جنگ بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اسے پاک بھی اس مہینے کے اندر ہے۔ اور امام ربانی قیوم زمانی قندیل نورانی غواص بحری عرفانی شہزادہ فاروق اعظم اور مرکز نقشبندیت حضرت امام ربانی مجدد الفیصانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال بھی اس مہینے کے اندر ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقان
پشت عشق رسالت پشت عشق رسالت اور قاطع نجدیت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اور سے پاک بسم اللہ اندر ہے، اور پھر حضور فخر الاولیاء حضور پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پائیدار گولڈا شریف آپ کا مثال بھی ہے۔ بہرحال توال چلا جاواں پھر بزرگان دی نے اس حوالے نال میں گفتگو کرا گا، اللہ کریم صحیح سے بیان دی توفیق عطا فرمائے، سب نو دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن کریم چوں چند الفاظ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ میں صرف پہلے یہ دسنا چاہنا ایمان ہے کہڑی شے دا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام؟ یہ ابتدا جڑی ہے وہ لفظ یاد اور اگے ہے اللہ نے یہ اصول بنا دیتا ہے، اور اللہ نے بہت سارے انہاں بدمزماں دے منہ بند کر دیتے ہیں جنہاں نے لفظ یاد کے بحث کر کے توہین رسالت کی تھی۔ نہیں سمجھ سکے بات، لفظ یاد تے بحث کر کے اور غلط استعمال کر کے توہین انبیاء کی تھی، توہین صحابہ کی تھی، توہین اہل بیت کی تھی، توہین اصفیاء اتقیاء، توہین ولایت کی تھی، اور نفس ولایت دا انہوں نے خودی توہین کی تھی۔ لفظ یاد بہت اندر انہوں نے مولوی حد درجے لا دیتے، فرانو یا کو اللہ تو سوا کے سنو یا نہ کو، رب تو سوا کے سنو یا نہ کو، این نہ کو، این نہ کو۔ اللہ نے فرمایا کسی مولوی مفتی میانے کسی چودھری یا کسی ایویں جکڑ چودھری آتے ہیں وہ پیچھے نہ لگی میرا قرآن پڑھ میرا فرمان پڑھ، میں خالق ہو کے کوئی مولوی نامی آکھے کوئی فرق نہیں، کوئی چودھری نامی بننے کوئی فرق نہیں، کوئی ڈیرا نامی بننے کوئی فرق نہیں، کوئی نواب نامی بننے کوئی فرق نہیں۔ میں رب ہو کے ہر ایمان والے لفظ یاد مخاطب کر کے ایک قانون بنا دیتا ہے کہ لوگوں ہر ایمان والے کو لفظ یاد مخاطب کرنا سنت خدا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سنت بولو سنت خدا ہے۔ اور اس تو بعد جڑا بندہ بحث کرے جی فلانے نو یا نہ آکھو، فلانے نو یا نہ آکھو، احمق آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف آدمی وہ احمق ہے۔ اگے دے ایک بہت بڑا اشارہ ہے وہ جی زندہ نو یا آکھنا چاہیے مردہ نو نہیں۔ پھر اس تو بعد یہ تسبیح چوری کی تھی کچھ نام نہاد لوگوں نے جڑے ویسے ہی ممبر و محراب دے وارث کہلاؤں لگ پہ اپنے آپ اسی ممبر دے بعد انہوں نے چل کوئی نہیں انہوں نے تسبیح چوری کی تھی، اگے آکھیا جی وہ جی زندہ نو آکھنا چاہیے مردہ نو نے۔ یہ دو میجر پوائنٹ نے میں جو تھوڑے دماغ سے اتارنا چاہنا مہربانی کر کے سن دے اگے پھر وضاحت کر لیں گے ایمان کڑی شاید نہ ہے کہ پھر اتقوا اللہ پھر وضاحت نہیں رہے گی وقت دائرے دے اندر۔ پہلے تو یہ ہے کہ ثابت ہوا ہے کہ جڑے لوگ آندے نہیں کسی کو اللہ تو سوا یا نہ آکھو وہ عقیدہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے کر سکتے عقیدہ بولو عقیدہ بھی سمجھا کرو۔ جس بندے نو جمن تو لگ کے تھے آخر تک اپنے عقیدے نہ دلچسپی نہیں ہوتے مٹی دا بوت ہے، وہ تو مٹی دا بوت ہے۔ تو جانور بھی تلے پھرتے ہیں گلی کے اندر جنہوں اپنے جس کا اپنے مذہب کا پاس نہیں ہے، جس کا اپنے عقیدے کا پاس نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بابی دیوبندی شیعہ وہ مر جان گے اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کریں۔ بولو تو صحیح انہوں نے اپنے جان دے دیں گے اپنے عقیدے دے کچھ عقیدے تے رفعی ہوتے ہیں۔ اور ساڑھے بندے ہوندے نے ایویں ہی جو ہوتا ہے نا ایویں کسی نے لبردار رکھ دینا تو لبرداری کر کے تو ایویں نیویں دروں جبیاں پاؤں دے پھرنا سارے مرنے نہیں سی تھے جناب ساڑھی تھے اس میں غیرت نہیں ہوتی۔ غیرت یہ ہے کہ وہ رہے تو حضور کا ہو کے دنیا سے جائے تو حضور کا ہو کے جائے، اٹھے تو حضور کا ہو کے اٹھے۔ زور سے بولیے گا سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تو وہ عقیدہ باطل ثابت ہوا ہے۔ ان تو سمجھ آئیے بات نہیں تو ان کو کہ اللہ تو سوا کسی کو یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کھول لو کسی
عالم دین کو نہ جاؤ، کسی کو نہ جاؤ، تو قرآن کھول کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگے اتقوا اللہ ہوئے یا کوئی اور آیت جس لفظ سے یا ایھا الذین ترجمہ کرا لو، رب کعبہ کی قسم لبا کے مہرے سکوت لگ جائے گی، اون خشک ہو جائیں گے، کلمہ کی سیاہی خشک ہو جائے گی، جواب نہیں دے سکیں گے، پھر یہی رکھیں گے اگر عقیدہ قرآن کے مطابق ہے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر آنکھیں جی پھر ٹھیک ہے جی وہ مرے تو یاد نہیں رکھنا، تو میں دلیل پیش کر لینا، دلیل پیش کر لینے، دلیل یہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، بولو پوچھ لو، بڑا ترناک مولوی مفتی ہوئے قاضی پوچھ لو جی مولوی صاحب ایک السلام علیکم اہل القبور ہے یا اہل القبور ہے؟ یا اہل القبور، تو اور سے قبور اور سے قبرستان جو مولوی دی قبر بھی ہوئے تو انہوں چاہیے نا اپنے پچھلے نو آنکھیں تے پھٹی لکھ کے لا دو کہ یہاں پہ یا کہنا ہونا ہے، خبردار میں نے کوئی یا نہ آنکھیں مرن تو بات نہیں، کوئی جرت نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے سن، قوت سماعت کا عطا کرنا یہ اس کی قدرت بھی ہے، میں سمجھنا کہ اللہ نے مردے میں سنن دی طاقت سوات دیتی ہے، بد مذہب سن لے آندے سو یا رسول اللہ نہیں اکھنا چاہیے، یا علی نہیں اکھنا چاہیے، یا غوث نہیں اکھنا چاہیے، سن ہوئے تیرے مرن تو بعد لوگ تیری قبر تے بھی یا ہی کہہ رہے ہیں، بولیے زور سے سبحان اللہ، لوگ تینوں میں لفظ یا نہ مخاطب کرتے ہیں کرے، تو اس طرح لئیم یا ہوتے بات ہوگی۔ میں دو دلیلیں پیش، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور ہر قبر والے میں یا کہنا جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین لفظ یاد کرو، یا ایھا الذین، میں ہر اس شخص کو سلوٹ پیش کراں گا جنہیں سینے چ اپنے عقیدے دی غیرت ہے، بولو ایتھے تے رشتہ داریاں رکھ لیں گا تو نبی پاک کی بارگاہ سے پیش ہویا نا، وہ جوتے پڑیں گے تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، ایتھے نیویں دروں نے ساڑھے بھی وہ جی تعلقات نے تیرا تعلق خاک مل جانا ہے جدو نبی پاک دے سامنے جانا، صرف پوچھ کے یہ نہیں ہونی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نہ سویا عقیدہ کی رکھدا سے میرے یار دے بارے، ایتھے بکنا ہے فیصلہ، بولو تو صحیح، اتنے کسی مولوی فیصلہ نہیں کرنا، کسی چودھری فیصلہ نہیں کرنا، اتنے تے فیصلہ خدا نے کرنا ہے۔ دس ہوئے پوچھو انہوں خوش کیوں، انہوں پوچھو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آپ اشارہ قریب دا، اور دس کنت ماضی، دس ہوئے اس محبوب دے بارے، اس رجل اس مرد دے بارے عقیدہ کی رکھتا ہونا چاہیے، اگر عقیدہ مشکوک ہو گیا تو قبر اندر عذاب قیامت تک جوتے پڑیں گے۔ جس کو اپنے عقیدے کی مس نہیں ہے اس میں غیرت نہیں ہوتی، وہ اگر حضور کے بارے سوال صحیح جواب نہ دے سکا قبر میں جوتے پڑیں گے، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہے ایمان، ایمان یہ ہے کہ تو پہچان کے بتائے کہ یہ میرے آقا ہے۔ اس گل تے کدی کسی دھیان نہیں کیتا کہ اسی حضور دی محبت وچ کنے مسلمان کلمے اندر کنے مسلمان ہیں، کیا قرآن کا اطلاق سارے گھراں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ حدیث کا اطلاق ہر مومن پہ ہوتا ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ قرآن کا اطلاق ہر صاحب ایمان پہ ہوتا ہے، کوئی بری ذمہ نہیں ہے، جو قرآن کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کے قانون کا منکر ہو جائے گا اور وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو تسی آکھو جی نہیں جی اسی تے گناہگار آدمی ہیں تے ساڈے تے قرآن دا لاگو نہیں، تے مولویاں دے تے ہوندا ہے یہ جہالت ہے، یہ جہالت کی علامت، بے وقوفی بلکہ بدبخت ہونے کی علامت ہے کہ جو اپنی اولاد کو قرآن کی سکھا رکھا، اولاد نو یہ کہہ کے چپ کر لینا جی اے جی پھر اسی تے گناہگار ہوئے، تو گناہگار مسلمان نہیں ہوندے، بولو تو صحیح، گناہگاراں دے تے قرآن جڑا وہ اطلاق نہیں ہوندا، پھر اپنا جی
نہیں جی مولوی صاحب جڑا وہ تے اسی تے ایویں گناہگار یہ اصل منافقت ہوتی ہے. ہر صاحب ایمان پہ قرآن کی ہر آیت کا اطلاق ہوتا ہے. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک. میرا کہنے کا مدعا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھروں پہ اللہ کی قوانین کو نافذ کرو. حدیث رسول کی روح سے نبی کے احکامات کو اپنے گھروں پہ نافذ کرو. یہ اپنے کرتے قرآن نافذ نہیں کریں گے تو جتیاں وجنیاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر. کئی دن اسی جی حلال دی روٹی کھوا کے کما کے کھوائی دی بچیاں یہی بڑی عبادت ہے. تینوں کنے آکھے صرف یہی عبادت تے نماز ہے. نماز پڑھو, قرآن پڑھو, روزے رکھو, صوم و صلاۃ پابند بنو اور اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو نافذ کرو. سنت رسول نافذ کرو اپنے چہرے دے اوپر. کئی بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, داڑھی کا مذاق ہے, ایویں اینی کرا کے نہیں اینی کے تو رو پاؤنا کھڑا جی داڑھی یہ مذاق ہے سنت رسول کے ساتھ. جو حضور کی سنت سے مذاق کرے گا بالکل اس کو نہ اللہ کو قبول ہے, وہ شخص نہ رسول کو قبول ہے. گل سنو میری, ایمان حضور دی محبت تے محبوب دی ہر ادا نال پیار کرنا. ہائے ہائے بولو تو صحیح. بڑے بندے گسا کر کے بھی ساڑیاں داڑیاں چھوٹیاں نے تینے کی کہا میں تے آکھنا ہے, میں تے آکھنا ہے, میرے کو معافی کوئی نہیں. بالکل. اور میں کبھی باطل کی حمایت میں نے زندگی میں نہیں کی. باطل کسی روپ میں چونکہ میں نقشبندی ہیں امام ربانی کا غلام, میں باطل کی حمایت کبھی نہیں کرتا, نہ کی ہے, نہ کرتا ہوں, نہ کروں گا. جب حمایت کی حق کی ہے, اور جہاں باطل ہوگا وہاں بالکل ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. سمجھ آئی نہیں بات نہیں؟ اب حضور نظر سبحان اللہ اللہ اکبر. تو یہ میں تمام مسئلے سمجھا رہے ہیں تاکہ ایمان جڑا ہے نا حضور دی محبت ہے تے یار دی ہر ادا نال محبت کرنا ایمان ہے. حضور دی ہر ادا, لباس, کردار, دستار, رفتار, گفتار, حضور دی گفتگو نال پیار. ایسا دستار بنی کنے سونے لگ دیں. نبی پاک علیہ السلام دی سنت پہ چہرے تے داڑھی سی. عالم نے پھیتے عالم دین دی تے جوتی کو نہیں رکھ سکتا. عالم دین کی جوتی کا مقابلہ بڑے بڑے چوری نہیں کر سکتے جو عالم دین کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے. کیا کم ہے یہ مصلی رسول کا وارث ہے؟ یہ کم نہیں ہے کہ اگرچہ ہمیں بھول جانے کے نسیان کے ہم مریض ہیں, بھولنے کی عادت ہے. عالم دین کی جوتی کا مقابلہ نہیں. میرے سیدی بہت سیاست پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمائے عالم دین کی جوتے کو جتنی نہ کرو. کتوں لے آئیے عقل ہوئے تو پھر ہی ہے. عقل کا تعلق بھی رحمت نہ ہوتا ہے. جنہیں کہ خوش ہوئے انہوں عقل عطا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جس پہ میں خوش ہوتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں, اور جس پہ میں ناراض ہوتا ہوں اس کو دین سے دور کر دیتا ہوں. اور یہی وجہ ہے نماز پڑھ دی لوگ کی بڑے اندر میری فلانے پیچھے نہیں ہوتی, فلانے دعائے قنوت نہیں پڑھنی ہوتی. خدا دی قسم رب نہ فراڈ کر دے, اللہ نہ دھوکھا ہے. صرف ایک کہ مولوی جا کے پوچھا گے ساڑھی اتنی عمر ہوگی مولوی صاحب دسو, مولوی نہیں پوچھنا. اور دعائے آیت الکرسی نہیں پڑھنی ہوتی. یار بولو تو صحیح, میں نہ ہی گل کرا. دعائے قنوت جڑی یہی شادی نما وطرہ کا حصہ ہے وہ نہیں ہوتی پڑھنی. تو بڑے اسی مفتی ہیں سارے, ہو مفتی سارے اللہ کوئی نہیں. دعا میں چیلنج کرنا, بڑے بڑے چودھری میرے سامنے لے آؤ, آ منہ دے ہاتھ پہ نبی پاک دا حسین پاک دا غلام ہے, میرے سامنے پانی ہو جائے. اور یہی وجہ کہ وہ نہ بیچو ہوئے. میرا ذرا چونکہ حضور نے روح بنایا ہے تو بڑھیا رہنا نبی پاک دا صدقہ ہے. روح بھی کردار سے ہوتا ہے. اور 20 سال گزر گئے جب میں تھوڑی خدمت کر دیں سنیے تو ذکر رسول اس اتنے سرو گئے 20 سال گزر گئے. یہ نبی پاک دا صدقہ ہے. تو طوفان بدتمیزی میرے خلاف بھی بڑے بڑے اٹھے. آؤ میرا یار بیٹا کرسی تے ملک سرور صاحب مرزا اکرم صاحب ہے چکیاں لے قتل دیاں دھمکیاں تے گالاں کھادیاں نے ممبراں تے گولیاں تے پھر جناب قتل دیاں دھمکیاں برداشت کیتیاں نے تے بڑے بڑے چودھری نس جاندے نے اس گل. ہم نے کہا نہیں رہیں گے تو حضور کی غلامی میں رہیں گے. آج سن لو یہ آج تو 17-18 سال پہلے کی گل ہوئے گی. میری والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ
جمعہ سی تو دھمکیاں ملیاں سی اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو میری والدہ فرمان لگے کیا بات ہے، یہ نہیں کہ صرف میری ماں تاں رب کعبہ دی قسم چو کہہ رہا پہ ایسے ماں روز نہیں جان دیا. میں جدوں گھر آیا میری ماں مسلے تے بیٹھی، رات 2 بجے تقریر کر کے آیا، 3 بجے آیا میری ماں مسلے تے بیٹھی. میں نے فرمان لگے پتر مسیت نہیں چھڑنی، فرمان لگے امتحان ہوندا ہے، جان جاندی تے جائے مسجد کسی دی جڑا ہے بہکاوی یا کسی دے ڈر وچ آ کے نہیں چھوڑی. وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں سلام پلتا تھا. بر ایسے ایسے پروسیس جو گزر گئے، جڑی میں بات تنقیدن نہیں گل کر رہا، میں جو کر رہا ہوں اصلاحی بات ہے، میں کرنی میں رو کے کوئی نہیں سکتا جب تک میری جسم سے جان توجہ کرا. اور ہر ایمان کی یہ حضور دی محبت، پھر بات لمبی ہو جائے گی. ایمان کی حضور دی محبت، اور محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے، این ایمان ہے محبت رسول، بلکہ ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے. اور یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں دیا جائے، نہیں تو امام الانبیاء نال پیار نہیں دے پھر کچھ نہیں. مسلمان بھائیو، اقبال بولے ہونا کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. واہ اقبال تیری قبر تے کروڑا رحمتہ منظور ہو. اقبال کسی ٹائمر لے مولوی کا نام نہیں، یا کسی بندے کا نام نہیں. اقبال مصور پاکستان، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. ایسے بات کر جائیں، 2 قومی نظریے دا بانی اقبال نہیں، اقبال نے صرف خواب دیکھے ہے. 2 قومی نظریے دے بانی میرے امام ربانی مجدد الفسادی رحمت اللہ کا. پڑھ لو ذرا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند بے حب مصطفیٰ عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے. اقبال آتا ہے پھر محبت حضور دے ہوئے. آپ نے فرمایا امام الانبیاء نال پیار ہوئے، محبت مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پر محبت فرمائے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. پڑھ لو گے مل کے، میرے دی گل سن لیں دے پہلے تو دروشی پڑھو صلاۃ والسلام علیکم. یہ مجبور ہوئے تھے گل نے اپنے کر دی. پڑھو دروشی. ہاں جی اچھا نام تو اللہ تمہارا 5000 روپیہ دیتا جو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایتھے بیٹھے میرے کو بجائے محمد الیاس اور فچو تیل والا 5000 روپیہ پیش کیا. دونوں جمعے دا 5000 دیتا ہے محمد الیاس اور فچو تیل والا 5000. ایتھوں ذرا کٹ لینا پھر کچھ چلے زور نہ کھل جہاں
رحمت اللہ علیہ آپ دور سے بھی گزر کے گیا ہے آپ دے پوتے سن شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ ایک مائی آگئی جناب بھاگی زکریہ ملتانی دی بارگاہ دے اندر لوح و قلم تیرے ہیں مائی آگئی السلام علیکم کر کے بیعت میں فرمایا بی بی کے میں آئی ہیں آپ بہنہ کے میں آئی ہیں آنی بی بی کے میں آئی ہیں آپ بہنہ کے میں آئی ہیں انہاں کیا جناب میں دعا کرانا واسطے آئی ہیں میرے کو اولاد کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں دعا کرانا واسطے آئی ہیں بجائے رحمت آپ نے پھر اکھا بن کی دیا فرمایا بی بی میں اللہ دے عرش کے چاہتی ماری ہے اللہ دے کاغذ تیرے واسطے اولاد ہے ہی کوئی نہیں بیٹھا ملتان ویچے چاہتی عرشِ اولاد ہوتے والے آئے ہائے ہائے بیٹھے ملتان چنے تے چاہتی لوہے محفوظ تے بیٹھے ایتھے نہیں تے بیٹھے ملتان در تے چاہتی لوہے محفوظ ہوتے آئے ہائے چاہتی بولو تے سہیں لوہے محفوظ ہوتی عارفان کا سلطان بولے سلطان لوہ بولے فرمائے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے وچئی چہرے وچئی فنج مہانے چودہ طبق جاتی لوہے محفوظ تھے چودہ طبق دلے دے اندر چودہ طبق دلے دے اندر چودہ طبق تھوڑا جب پڑھ لو گے تو کتنے سوت نہیں ہو جاندے آمدہ میں نے بہتا زور نہ لگ جائے کتنے کٹے زور زور لا اپنے عقیدے دے ہوتے جنہیں ہمیں پٹھے سے دے زور لا پھر میں زور اپنے عقیدے دے ہوتے لا اپنے نبی دی محبت ہوتے لا مل کے ذرا پڑھ لو چودہ طبق کر کے ایک تھے 14 طبق دلے دے اندر پھر بات کرنے بعد مائی تیری قسمت اولاد کوئی نہیں مائی باہر نکلی اگے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں انہاں بچیاں میں ایک بچہ ہے جدا نام شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ مائی نے اکھاں جان سے دیکھے فرمایا مائی کیوں رو نہیں ہے
خیر ہوتی اس واسطے ہیں ولی سمجھ کے آئی تھا ولی سمجھ کے آئی تھا تے خالی طور تو مائی ہو گیا کہ میں تیرے دادے کو گئی تھا تے جا کے آکھے اور انہیں کہتے طریقے سمجھ اللہ آپ نے فرمایا پھر واپس جا دوبارہ جا انہیں کہا ان کی نے انہیں کہا ہے ہی نہیں شاہ رکن عالم پتہ سی پامیں نام ہی ہوئے کہ آنکھیں تے ہو جانے ہیں یہ ہے بندگان خاص اللہ الغیوب اللہ اکبر انہیں کہا کی گا انہیں کہا مائی جا کے آکھیں اے دے انہوں حکیمہ بھی دسے آئے اے دے بڑے بڑے لوگ آنکھیں اولاد نہیں ہو سکتی تو تم کا لے بڑی بڑے میں تو دی یاری بل رہے کے آئیں مائی سمجھ لگ گئی سبحان اللہ پہلا مائی آپ بولتی سی پھر بیچی شاہ رکن عالم بولن لگ پائے پھر جدی بولی ہوئے پتہ لگے نا بندے لوگ کھانے دے وچھے بول رہے ہیں زور نہ فضل سبحان اللہ پتہ ہوندہ ہے کدی بولی بول رہے ہیں ہائے 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 سبحان اللہ آپ بیٹھے سن بھائی اور میں پھر آپ حضور میری گال سنو ہوں بڑے روک نہ پڑھائی سے نا کسی دی پڑھائی آئی حضور میری گال سنو اور میں کی گال آپ اس پر آپ میں کی گال میں یہ تے جناب حکیمات سیاحت طبیبہ سیاحت میں تو انہوں ولی سمجھ کے آئی سن تنالے حضور سن لو یہ میں خالی چلے ایک شریکہ میرے مارنے میں شریک تک کے موقع کی تلاش ہو چندے نے تے جناب جے میں خالی تر گئی تے شریکہ میرے مارنے میں آپ نے فرمایا پھر انہیں کہیو آندھے اللہ ولی الذین آمنوا میں نہ دا یار ہے میرے یار نہیں تے تیری یاریاں لے کے آئی ہیں تے جے خالی ہاتھ سے غیبی جواب دی بہاؤدین ساڑھے کابزہ جلال کوئی بھی یا قلم تیرے آتے دیتا ہے جو دل کر رہے کر چھا کیوں اس واسطے پھر لوح قلم تیرے ایک نہیں دوری 7 پتر جا مائی 7 پتر دیتے بولو 7 بیٹے دے دیتے تے جے ولی دی بارگاہ چ بندہ خالی نہیں مڑدا تے امام الانبیاء دا حضور دی بارگاہ کیسی بارگاہ ہوئے تے جو تے کہ علی و تو ہاتھ چیرے والے منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا بڑی امیدیں پڑھ لو مل کے پڑھ لو منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا مل کے اللہ موری نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کشتی پار لا دے اپنا صاحب حضور دے غلام بیٹھے نبی پاک دا ذکر ہے تے بابا نے بلند موری نہیں ایک اچھی پتہ کو پڑھائی دے سنوں گا ہولی دی آنکھیں تے حضور سن لی دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی تے جان تو قریب نے آستہ بھی سن ایک اچھی تاں پڑھائی دا ہے جویں کوئی بندہ کسی وڈے دے سامنے ترلے لے لے کے ہائے ہائے اچھی رو رو کے اندر جی میں جدو پوتا اچھی روندا ہے پھر جلدی سنی جاتی ہے بادشاہ دی بارگاہ چ حاضر ہوندا طریقہ بھی یہی ہے جدو باپ میرا پوتا کرے نا وہ تو آنے یار ہی نہیں پھر سن لو ایسی صرف گل ہوندی ہے کہہ لو میرا موری نہیں آؤ پھر میں کی کر سکنا موری نہیں نام ہے پھر معافی بولنے بڑھے کو بھی معافی جوان مناظرہ سینے دا زور لو موری نہیں موری نہیں پار
یہ جو جانا ہے اعلی حضرت نے جو جانا کا ردیف رکھا ہے کافیہ، اس میں یہ ذو معنی ہے. ادھر کی منظوم اندر کی مطلب ہے ادھر دو معنی نے کی نے بولو نخرے بڑے کر رہے کی بولو دو معنی. اللہ اکبر. ذو معنی ایک کر دیو جی کر جانا برسا جانا یعنی سارے ایک کرم کر جانا. ایک ہے جانا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جانا. میرا نبی تہاڈی جان تو قریبے. آئے ہائے ہائے میرا نبی جانا ہے. آئے ہائے جانے کائنات القلب موری نیا جانا موری نئی. بہرحال مسلمان بھائیو کہ ایمان کے نشادنا ایمان حضور کی محبت. پھر حالات کیسے بھی ہو امام الانبیاء نال پیار کرنے والا حضور بخاری کی حدیث پیش کرنے نے مسلمان بھائیو تھے صحابہ دا جمع غفیر وچ میرے سرکار بیٹھے ہوئے نے. مازار دے کا جلالہ ہو بیٹھا ہے کہ قرآن سنو. قرآن کے اندر پھر قرآن کی اندر ارشاد فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. چمکنا ہوا آفتاب سے آپس میں تھے کہ صحابی کرام صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سب صحابی ہدایت ستارے بیٹھے ہیں درمیان میں حضور تشریف فرمانے. فرمایا میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ سارے ماں باپ قربان جان فدا قومی و ابی یا رسول اللہ سارے ماں بھی قربان باپ بھی قربان لبیک سی حاضر سونے مادار دے کا دلوا دیا کی حکم میں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایک مسئلہ پوچھا. سبحان اللہ. اللہ وہ کیسے خوش نصیب ہو گئے سامنے بیٹھ کے حضور کو تک دے ہو. ایمان حضور دی محبت ہے. اس تو بغیر بلا ڈنگر جانور ہے جس کو صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا نہ آئے وہ گدھا ہے. اینی زندگی گزر جائے وہ انہوں دروش ہی نہ پڑھنا آئے وہ دا کوئی عقیدہ ہے وہ دی کوئی انسان وہ دا دنیا تے رہنے دا فائدہ ہے کوئی نہیں. درود و سلام کثرت میں پڑھیا کرو. اللہ فرمائے پوچھا وہاں پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے دسو وہ کیڑا درخت ہے جڑا مثل مومن ہے مثلا جڑا مومن ورگا ہے. صحابیان سے حیران ہو گئے ساڑھے تخیل تصور اپنے علاقے چلے گئے کوئی یمن کوئی شام کدرے سوچنا پھر کیڑا بوٹا ہو سکتا ہے درخت جڑا مثل مومن ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انہوں پتہ ہے ایسی پر میں بولے نا میں کہ بڑے بیٹھے نہیں بزرگ بیٹھے نہیں بزرگاں چھوٹے ہوں گل نہیں کرنی سے بیٹھا تھا میں تو پتہ ہے ایسی بھی کیڑا بوٹا ہے وہ جسے سارے صحابہ کے سوڑے ہیں اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ مسئلہ سن لو اس کا تعلق بھی علم غیب کے ساتھ ہے. صحابی جو کسی گل دی سمجھ نہیں لگ دیا اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانتے نہیں یعنی ساڑھے نالوں بہتر یعنی صحابہ تے کہنے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ ہو نہیں سکتا کوئی حضور دی مثل نہیں. حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانتے نہیں. سرکار فرمایا پھر میں دساں یہ حضور سونے فرماؤ فرمایا کھجور دا بوٹا ہے کھجی دا درخت. اللہ حضور وضاحت بھی سن لو. اللہ اکبر کمال ہو جائے گی. ایمان کی حضور دی محبت حضور دی محبت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم دی محبت ہے ایمان. حضور وضاحت فرماؤ. اگے محققین نے بڑی خوبصورت بات کی تھی بڑے خوب استدلال بھی ہیں چونکہ استدلال و استخراج کا حق رکھ دی علماء بیان پر اتنے جڑی کمال کر دیتی
انہاں کہ مثل مومن کھجور دا درخت آئیں وہ دی خاصیت پاویں بارشاں ہوندیاں ہوں نیریاں ہوندیاں ہوں موسم خشک ہوئے تار ہوئے خزاں ہوئے کہ بہار ہوئے زالے باری ہوندی ہوئے نیریاں ہوندیاں ہوں وہ دے پتیاں دی خاصیت ہر موسم اندر اپنے ملک دے نال بھی دے ہائے 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 موسم دے او دے پتیاں دی خاصیت ہے یہ ہر موسم اندر اپنے تھنے دے نال وابستہ رہی دے یہ نہیں کہ جدر بھی ہوا ہونے دے ہو گئے یا جہاں میری چلی دے رہی رخ بدل گیا یا کپڑا نہیں فرمایا وہ کھچی دے بوٹیاں وہ دے پتیاں دی خاصیت ہے کیسا موسم ہی ہوئے ہر موسم اندر اپنے ملک دے نال وابستہ رہی دے اور میں غلام رسول ہوں گے حضور کا نبی پاک کا نوکر تے غلام ہوں گے حالات کیسے بھی ہوں ہر حالات تے امام الانبیاء کا غلام پاک حالات کیسے بھی ہو کفر ہوئے شرک ہوئے گمراہی ہوئے ذرا کچھ بھی ہوئے نبی پاک دا نوکر ہر موسم اندر حضور دے دامن نال وابستہ رہتا ہے بڑی اولی سبحان اللہ کی ہے یہاں سمجھ نہیں ہے کئی بندے کنجوسی کرتے ہیں اونچی بیٹھے جنہوں دعوت دی اللہ دے ذکر دی انہوں کرنا چاہیے انہوں کرنا چاہیے تاکہ انہوں پتہ لگے کہ بندہ پکا مسلمان ہے جڑا مسیحی ہوتا مسلمان ہی ہوتا ہے کیوں نہیں بولو تو صحیح اللہ لیکن صرف مسیحی ہونا مسلمان دی علامت نہیں حتی یمیز الخبیثہ من الطیب رب نے کیا سوڑینا خبیثہ مسیحیوں پڑھ دے یا اللہ ہے تیرے بندے نے نماز پڑھنا ہے یا اللہ ہے تیرے بندے نماز پڑھنا ہے ضمن آ کی بات ضمن پیش کر یہ سارے مسیحیتے انہوں نے ٹھیک نہیں ہوتے کئی مسیحیتے نماز پڑھنا ہوندے نے تو کئی ویکھڑ نے کیڑا آیا سلام پھیر دے پیچھے ویکھنا کیڑا بیٹھا ہے یہ بے وقوفی دی علامت ہے وہ جڑا یہ ویکھنا ذکر کرنا چاہیے سلام پھیر دے سری آیت الکرسی پڑھو سلام پڑھو استغفار پڑھو تو کئی بندے سلام پھیر دیں ادھر کھبے پہ سجے پہ سجے پہ او لائن تک ویکھنا کیڑا بیٹھا ہے کھبے پہ دیکھے او آخری حد تک کیڑا بندہ بیٹھا ہے جدو سلام پھیر دے تیری نظر کندھے دے تے ہونی چاہیے کندھے دے تے نظر ہوندی نہیں پہ او دیوار تک بندہ دیکھی گا سمجھ آئی نہیں دیاں ویکھے پیچھے کیڑے بیٹھے نے کوئی نہیں سب جڑے نمازی نے سارے تو اللہ اکبر جدو رب نے کہا جبریل میرے یار کو جا کے کہو یا اللہ کیا کھاں فرمایا میرے یار کو جا کے کہو سونیا حتی یمیز الخبیثہ من الطیب آڑے تیرے پیچھے کھلوتے نہ سونیا انہوں نے باہر مسیحتوں نکل کے تیرا گلہ کرنا ہے پاہمیں مسیحتے آئے نے پر اندروں منافق نے سونے انہوں کر مسیحتوں یا اللہ نماز پڑھنا آئے نے فرمایا پاہمیں نماز پڑھنا آئے نے پر میرے یاد دے علم رو نہیں مانتے آئے ہائے میرے محبوب دی فضیلت دے منکر کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میں کسی نے کہہ رہا ہے میں جو حدیث ہو پیش کرنا پیا اللہ دا قرآن نبی دی حدیث پیش کرنا پیا اور میں اگر ایڈے ممبر تے بیٹھ کے انہیں لوگوں نے اجتماع میں کسی بندے کو نشانہ بناؤں تو میرے سٹیٹس دے خلاف میرے سٹیٹس میرے معیار دے خلاف ہے میں بھی ایک بندے کو ایڈے بندے میں آخر فلانا بندہ ہے جو میرا کسے بادشاہ ایسا نظریہ نہیں میں کسی تے تنقید نہیں نہ میں کسی کو اپنے قابل سمجھنا کہ میں ایڈے بزارہ دے مجھے مجمع سے بیٹھ کے تیار فلانا بندہ فلانا نہیں ہاں اگر میرا معیار ہو کوئی بد مذہب ہو اور میرے معیار کا ہو جدہ میرا نام ہے وہ ٹائی ہوتا ہو تو پھر میں اسے تنقید کرا تو باقی جائے بھی کسی بندے تنقید کرنے نہیں چاہیے میں کسی بندے نامینیٹ دکھا رہا جس لئے آئی جبریل امین چھوڑیے کٹ مسیح تو انہوں کنہ نو خیر نماز پڑھنا ہے کون آئے تیرے منکر نبی پاک نے نام لے کے مسیحتوں کٹی فرمایا اٹھو فلانے دے پترا تم ہی منافق ہیں تم ہی منافق ہیں تم ہی منافق حتی یمیز الخبیثہ من الطیب وہ منافق کیوں ایسا نہیں سنو اس واسطے نبی پاک دے پیچھے نماز بھی پڑھتے سن تے حضور دی گستاخی بھی کرتے سن بار چوک جا کے رولا پاتا دیکھو جی سانو مسیحتوں کر دیتا ہے ایسی جی نماز پڑھنے گئے سن رب نے کہا سونے انہوں کہو نماز صرف ہوگی قبول ہوئے گی جڑا تیرنا پیار کرنے والا ہوئے گا محبت کرنے والا ہوئے گا پیار کرنے والا ہوئے گا تو بہرحال مسلمان کا جو بات ہو گیا پھر میں اتقوا اللہ یہ تھے بات لگی تو پھر
ساری زندگی لگا ہوا تو اپنی ساتھی ذکر مصطفیٰ وہ ذکر میرے نبی ہزاراں جڑے گناہ گار آدمی بیان کرتے رہے ایک پہلو بھی حضور کی زندگی کا بیان نہیں ہو سکتا میرے نبی دوبارہ فانا اللہ کا ذکر تیرے وصاف کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اگے فرمائے اتق اللہ اللہ کو ڈرو اللہ کو ڈرو اللہ کو ہر شخص کو ڈرنا چاہیے پاویں مولوی ہوئے تے پاویں چودھری ہوئے کیوں جی اللہ تو ہر وقت میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ تو ڈرنا چاہیے اللہ پاک کی بات ہے پیش ہونا ایک دن گناہ تو ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں لیکن گناہ پہ نادم ہو کر اس پہ توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے اگرچہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہیں اور جناب آدم دے کلو توبہ کروا کے وہ ریزن سی اللہ آکھے جدو توبہ کرتا ہے پھر کی ہوتا ہے میرے یار دے نام دا وسیلہ پا دے یہ معیار توبہ اللہ رکھے ہے اللہ بخشنا چاہتا ہے بندے نو بندے نہیں بخشتے بندے نو اللہ بخشنا چاہتا ہے کہ معیار توبہ کی ہے فرما لوگو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدقے دل نہ توبہ کرو یہ بھی نہیں کہ توبہ کر کے پھر گناہ نہیں توبہ کر کے وہ بارگاہ وہ یاد نام دا وسیلہ پا لو یہ میں نہیں آکھیا جناب آدم پایا ہے میری نام منو حضرت آدم ہے جس وقت وہ بارگاہ اللہ دے محبوب کا وسیلہ پایا جاتا ہے پر اللہ جو ہے رحیم بھی یہی تو ہے اس کی شان کریمی کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے یہ اس کی شان کریمی ہے اتنے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرمایا بندہ ایک باری گناہ کرے اگر وہ گرفت ہو جائے پھڑیا جائے اللہ دی شان کریمی دی توہین ہے وہ دی گرفت ہو تو جو ہٹتا نہیں مڑ مڑ کرتا ہے بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے گرفت پھر ہوندی ہو دے تے جدو نادم ہو جاتا ہے اللہ دا کوئی نہیں جا میرے بندے جہاں پہ ایک حدیث آپ کو تو پیش کر دیں گے صحابی دا کی مقام میں بندہ سوچ سکتا ہے صحابی دا مقام میں تو پہنچ سکتا ہے صحابی سرکار کی بات کا چاہ کمری والے محبوبہ بالکل جرم ہو گیا ہے گناہ ہو گیا کون آیا صحابی حدیث سنا میری ذمہ داری فرمایا کیوں ہے حضور میں غیر عورت دا بوسہ لے لے کون سی زوردہ بولو کون سی صحابی حضور حجیہ حضور میں غیر عورت دا دل وجود بوسہ لے لے حضور میرے سے مہربانی کرو یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا اجو اندھا سے پیادے جبریل امین آ گئے یہ توڑے واسطے پیش کرنے کا تاکہ مایوس نہ ہونا اللہ دی رحمت جبریل امین آ گئے سونے رابط ہے پیار جیڑا بندہ دوما کنارے دے درمیان جڑی نمازاں پڑھتا ہے دن دے دوما کنارے دے مثلا پہلا کنارہ فجر تے دوسرا کنارہ مغرب سونے جڑا بندہ انہاں دونوں کنارے دے وچ جنیاں نمازاں پڑھ لوے جدوں دوسرے کنارے تک پہنچدا ہے تے سارے دن دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے دن دے گناہ صحابی کول بیٹھے سن جس نے حضور حکم سنایا صحابی خوش ہو صحابہ کو پتہ سی دریائے رحمت جوش وچ کملی والے دے کلے واسطے حکم ہے فرمان نہیں یا جبریل حضور فرمان نہیں کلے واسطے نہیں جننے بھی میرے غلام نے سارے واسطے ہی حکم ہے کہ سارا دن گناہ لبڑیا تبڑیا رہے فجر پڑھ کے مغرب تک جدو چار نماز چار بندیاں نے چار پل مغرب کی نماز جدو پڑھ گئے منہ دے ہاتھ پھیر کے ہمیں سارے گناہ معاف ہو جاتے کرنے والا کون ہے معاف بولو جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کسی دنیا دار سے معافی نہ مانگے کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے جو گناہ کیا ہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو کر آپ بندہ کرنا نہیں ہوگا لیکن معافی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے بولو تو صحیح بندہ نماز نہ پڑھے تو اگر تو نماز نہیں پڑھی گناہ کیتا ہے گناہ ہے کہ نہیں بولو گناہ ہے تو یہ چار بندے بیٹھ گئے چار انہوں کو معافی مانگ تو نماز نہیں پڑھی وہ تیری ماتا جی چوڑے جائیے اللہ نے گناہ کیتا ہے اللہ معافی دے دینے رہا ہے بولو تو صحیح وہ چار بندے ہمیں لاکڑی بن گئے تو معافی لو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو بخشتا ہوں بس ایک باری آنسو بہاوے آنکھیں مولا نیکی نہیں کیتی
ایمان والے اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، اللہ کا خوف ہر شخص رکھنا چاہیے، کیونکہ مرنا ہی قبر دے اندر کسی نے سوال کا جواب نہیں تھان دینا، جا کے مولوی دی جگہ مولوی جواب دینا ہے، پیر دی جگہ پیر جواب دینا ہے، چور دی جگہ چور دی جواب دینا ہے، لمبردار وہ ہر بندے نے اپنے اپنے سوال کا جواب خود دینا ہے۔ اتنے کوئی برادری کنبہ تے پنچایتہ نہیں ہونی ہے قبر دے اندر، اتنے تے گل کروئے تے جیڑا بسم اللہ بھی نہ پڑھ سکے انہوں شرم ہونی چاہیے، اپنی زندگی دے تے حیا ہونا چاہیے۔ اتنے تے سوال عربی چھوڑے نے ما کنت تقول فی حق حاضر، کبھی یہ یاد کیتا ہے؟ کبھی بچے نے اٹھا کے درس دیتا ہے کہ حرام نہ کرو، حرام دے کام نہ کرو، حرام ہر فعل حرام کے مرتکب نہ بنو، اللہ ناراض ہوگا، کبھی کہا ہے؟ اتنے بیعت کتنے جاندی ہے؟ کبھی آنکھیں اپنے لا، کبھی حدیث سنائی ہو، کبھی پوچھے قرآن پڑھے کہ نہیں، کبھی پوچھے کہ صبح تا شام تک کنہیں سپارے پڑھے نہیں قرآن دے، گل کر دے پیسے لیں حرام دے کے حلال دے لیں، پوچھے ہی کبھی سوال نہیں کرنا۔ اپنے گھروں پہ اللہ کا اسلام، اللہ کا قانون نافذ کرو، مرنا ہے ہزاروں منمٹی کے نیچے جانا ہے، صحیح ہے کیا؟ میں تو امانت صاحب میں اپنے اپنے بھی آنا، میں اپنے پتران پوچھنا، پوچھا میں سویر تو صاحب پوچھنا کنہ دروسی پڑے، میں پوچھنا اپنے لما جو میں کروں گا تو وہی آکھاں گا، یہ میں نہیں کروں گا تو نہیں آکھاں گا، میں ادھا اس مزاجدہ بندہ اپنے اولاد تو پوچھنا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سختی نہ پوچھنا، اپنے بچوں نے پوچھنا قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، جڑا دروسی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، اور ساڑی تے کمائی ویسے ہی حق لال دی ہے۔ سامنے لینا پہ ہے، سامنے ہے نا، لوگ کے نہیں لے، بولو تو صحیح، وہ بولتے تھے وہ کی ہو گیا تو بڑے پروفیسر بن جاتے تھے، ہاں جی یہ حلال دی کمائی کوئی تواڈے کو لے، تواڈے سامنے لے لیں، بولو تو صحیح، یہ تو نہیں آخیا میں رشوت نہیں لینا میری جیب چ پا دے، یہ جڑے ساڈو اللہ نے دیتا نے ویسے اتنے مراد کھانا میں ٹھیک کر لواں گا، آندا ہے میں تبدیلی لے آواں گا، ایڈا ہوندا ہے اسی نہیں کدی رشوت لئی، میری داڑھی نہیں رہندا گھر پہنچا دیں، تینوں تو بھائی یار انہاں دی گل تے بھروسہ کرنا پتا ہے بے وقوف جاہل آدمی ہوندا ہے اللہ کی قسم۔ ہاں جڑے پولیس ڈپارٹمنٹ ہر محکمے میں کالیاں پیڑاں ہوندیاں نے، جڑے پولیس ڈپارٹمنٹ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے ساڈے ڈی سی صاحب نے سید احمد فواد بہت بہترین سید ہے، بڑا بہترین آدمی، بہت نائس بندہ ہے اور مسلمان میں نماز پڑھنے والا بندہ ہے، ایسے بڑے افسران ہیں جو کالیاں پیڑا میں بیچے ہیں، جنہوں نے سارے جڑے لقمہ حلق کو حرام اترے ہوئے تو حلال کی توقع کیوں کیتی جا سکتی، بولو تو صحیح، میری گل کسی کو کوئی جواب نہیں، جڑے لقمہ حرام اترے ہون وہ تے حلف ہی قبول نہیں ہوتا، ہاں یہ مسئلہ ہے، حرام کمائی کھان والا بندہ قرآن سے چک کے حلف وہ حلف قبول نہیں، کیونکہ ایک لقمہ تھلے چلا جائے، ایک لقمہ حرام 40 دن وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، مسئلہ ہے، سمجھ آئیے مسئلے تھی، میں جڑے رشوت خور نہیں گا ساڑھے تھے حق لال دے پیسے نبی پاک دا صدقہ ضرور دا نہ نہیں دے لوگ پیسے بڑھتے پہ رات بابل نگر صاحب میں بڑا اجتماع بڑا وہ جناب ٹھاٹ باٹ دنیا کے پیچھے بولو سبحان اللہ، اے نبی پاک دے ذکر دی برکت ہے، تیرا کھانا رسول
گیت گاواں یا رسول اللہ، اور تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ اگے ہے وکونوا مع الصادقین، جھوٹیاں دا نصاب نہیں دینا، سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ سچے کون ہے؟ مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، سچا ہے میرا داتا علی حجویری، اور کیا سچائی، جھوٹ دے پیر کوئی نہیں ہوندے، کیوں جی؟ وہ کدھر کدھر اکھڑ جاتا ہے، کلی نہ کلی ذلیل ہو جاتا ہے بندہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جناب، تو جو ہے میں تے ڈیوٹی دینا تھا، میں آج تو انہوں نے ایک کو بندہ کی دیوئے تو میں تھے، بیٹھا ہے کچھ میں کہتے ہو دانے لیتا، میں جلید انہ پہ گل صحیح نہیں۔ میرا یار ملک صلی اللہ علیہ وسلم قسم جو کہہ رہے ہیں تو اسی سوچ کے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اور علماء نے ایسی محبت ہے، ستاون اس شخص نے کیتا ہے، میرے دلوں دعائے اللہ زہرہ پاک دی چادر دا صدقہ ہمیشہ عزت رکھے۔ خطیب رکھنا دو کا کام نہیں ہوتا، مسجد بنونی کا کام نہیں، مسجد تو پڑھنا کام ہوتا ہے۔ صحیح گل کر رہا ہوں اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر، میں تجھے میرے بھائی اور دوست بڑا آج سخت مزاحمہ میں آج، لیکن میں سب کچھ اگنور کر کے اپنے یار دے کہتے ہیں دھیان کرو ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کچھ نہیں کرنا، کچھ وجوہات مجھے نہیں آتا کہ میں اس کو ٹچ نہیں کرنا، چونکہ میں تو قسم ممبر تو قسم چوکے دسنا پیا، میرا صرف خلاصہ یہ ہے لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، باہمی محبت نہ رہو، پیار نہ رہو تو ذکر مصطفیٰ سنو، میں سناندہ رہو تو سنتے رہو۔ میرا صرف ملے والے سن لو تو دیگر حضرات ساری دنیا کو پتا ہے، میں کہا کوئی گمنام آدمی ساری دنیا کو پتا ہے میں کون ہوں۔ ہر بندہ نبی پاک کا صدقہ، ہر بندہ میرے گل تو محترف، میں جو اس ملے لکھاتا تو سنو، میرے آن کا مقصد نہ تھے پیسے نے، نہ تھے کوئی لالچ ہے، محض اس واسطے ہونا کہ باغ بنایا ہے، یہ تھی بوٹے لائے نے یہ سکھ نہ جائیں، اور مخالفین بھی سن لیں، مخالفین بھی دل دماغ کی آنکھیں کھول کے سن، جب تک میں زندہ ہوں یہ باغ اجڑنے نہیں دوں گا۔ معاملات اگر توڑے مان لیتے ہیں تو توڑے نہیں، میرا کوئی معاملہ نہیں۔ علماء اکرام مسجد امام صاحب اگر اختلاف ہو جو ہٹانا چاہو توڑا کو حق کے وہ توڑا اپنا میٹر ہے، قاری صاحب قاری غلام صاحب اگر وہ تشریف لے گئے نہیں اپنی مرضی نال کتے ہو انہوں نے والدین نے آکھیا سی یہ توڑا کو معاملہ کوئی بات نہیں، یہ توڑا میٹر، لیکن اے بات دشمن بھی سن لیں، یہ اعلانیہ ویڈیو کر چلے دشمن بھی سن لیں، جب تک میں زندہ میں اس بات کے خلاف کسی کو سازش نہیں کر دیا، ورنہ یہ بات اجڑے گا، چونکہ اس باغ کو پانی زہرہ پاک بھی محبت دیتا ہے۔ توڑے محلے دے ذاتی اختلاف میں توڑا اپنا میٹر، میں تیری اکھر میں لڑائی نہ کرے کرو، جھگڑا آپس لڑے نہ کرو، اچھے بن کے رہو، ودیا بن کے رہو، چنگے بن کے رہو، حضور دی غلامی سے رہو، تنقید بڑھائے تنقید نہ کرو، بلاخر بندہ آپ ہی کدی بڑھایا جاتا ہے، اور جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں صرف محض آکھاں گا اور معتبانہ اپیل تو آکھو میں توڑا ترلا لے لینا منتر ہے، میں خدا دی قسم چوکے نہ پہ میں اتنے صرف اپنے نبی پاک کا ذکر واسطے ہونا، حضور دے ذکر واسطے، من اللہ دی عزت دی قسم، اور میں نے کوئی لالچ نہیں، نہ میں عمدہ کو تھے پیدا میرے کو اتنا ٹائم نہیں، پر یہ ہے خدا اس اپنے باغ دی وچ بہار رکھو، اس بہار، اور ہر محلے دار کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسیح سارے دی سان یہ کلی ملک سروا دی میری مسیح نہیں ہے،
یہ سب نہیں سانجی، لیکن سانجی کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے سازش ہو جائے یا کوئی بندہ تواڈے اس باغ کے بارے کوئی دوسرا بندہ اگر سازش کرے تو تسی وہ منہ بند کرو، وہ منہ بند۔ اور دوسری تیسری بات یہ ہے، کوئی اعلان نہیں میں کر رہا، میں جو ہونا پہ جو انجی ہونا ہے، ٹھیک ہے مولوی صاحب، جو آنا پہ انجی ہونا ہے اور انجی ہوئے گا۔ کسی غیر سنی کو حق نہیں میں اس مسجد کی معاملے میں مداخلت کرنے کا، اگر وہ کرے گا پھر میں احتجاج کروں گا، پھر اس کو کوئی وہاں پہ کوئی پار نہیں چک سکے گا۔ کسی نام لے کر کسی دیوبندی، کسی وابی، کسی شیعہ کو کوئی حق نہیں ساری مسجد کا فیصلہ کرے۔ مسیح تو آٹی ہے ملے والے دی، اللہ کی کٹ ہوتی ہے، ملے کی بہتی ہوتی ہے، اللہ بھی تھوڑی ہوتی ملے کی بہتی ہوتی ہے، نہیں ملے کی مسیح ہے جی بالکل ٹھیک ہے، تسی پیسے لائے نہیں مسیح بنائی تسی، یہ کوئی شک ہی نہیں۔ میں آخا جی نہیں جی میں نہیں، یہ دماغ چراہٹ آ جاتی ہے وہ بندہ ڈگ پیندا ہے، ہمیشہ تارو ڈبدے ہیں، جنہاں بڑا فکر ہو ڈب جاتا ہے بندہ۔ تو اس واسطے بات مذہب کو اگر آپ اس مسجد میں انوالو کریں گے تو پھر میں سراپا احتجاج ہوں گا، پھر آپ سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اگر یہ احتجاج میں نے کیا تو پھر کوئی ایڈا پار چکنے والا بندہ کوئی نہیں تھا۔ ہاں اگر یہاں پہ فساد مذہبی برپا ہو گیا سنی دیوبندی کا تو پھر کسی ایڈے موٹے کام نہیں کر دے گا میرا پار چک سکے۔ ایک گل سے چونکہ مجھے اپنا مذہب عزیز ہے، میں کہنا میں کوئی مولوی عزیز نہیں، کوئی چودھری عزیز نہیں، کوئی کمیٹیاں عزیز نہیں، سب سے عزیز مجھے جو ہے وہ اپنا مذہب ہے۔ مذہب پہ سمجھوتا نہیں کسی کو کرنا ہے۔ فیصلہ غوثیہ صاحب نے تو بیچو دیوبندی بہ کے فیصلہ کرے، میں نہیں ہوں دیا کہ ایسا بالکل ٹھیک ہے جی بات وارث ہے بولو تو صحیح ملک صاحب ٹھیک ہے کیا میں تسی کرو فیصلہ با کے تسی کرو جڑا کرنا کرو جڑا فیصلہ محلے دار کرو بیٹھ لیکن ہوئے سنی یہ نہیں بھی اسی کسی غیر کی مسیح کہیں گئے فیصلہ کرو تانوں کہیں کہیں سدیا ہوتے ملک صاحب ساڑھی مسیح کا فیصلہ نہیں وہ نہیں کریں گے وہ اپنے سارا مذہب اور کائنات میں سب سے جو عزیز اور عالی شان مذہب ہے وہ اہل سنت کا ہے ہم کسی منافق کو نہیں آنے دیں گے اس مسجد میں حتیٰ جمیز الخبیث ملت ہے رب نے کہا منافقات بات کر چھوڑے تسی خود محلے دار ہو اور تسی بڑے اچھے ہو یہ علماء میں نے بڑے اچھے لوگ ہیں یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں تسی پیار کرنے 20 سال میں نے تسی پیار کیتا ہے 14-15 سال قاری صاحب نے پیار کیتا ہے تسی وہ اپنے یہ چلے جانا یا آ جانا کوئی معاملہ نہیں ایسا کوئی گل نہیں پیار کیتا ہے لیکن پیار کا مطلب یہ نہ کرے کرو تسی کسی غیر کو دعوت دو تم فیصلہ کر جی چودھری بننے شوق ہوئے تو خود فیصلے کریا کرو یہ نہیں میں ہوں دیا گا بات مطلب نہیں اور جی بھی اس باغ چ بہار ہے تہاڈی عزت ہے ملے والے ہو اس گل تے تہاڈی عزت ہے تہاڈا تانوں پتہ ہی نہیں شعور نہیں کلی پہلو کلی غوثیہ صاحب اسی مرکزی اہل سنت پہ نام رکھ دیتا ہے بڑے بڑے خارجیت اور رافضیت دیوانہ چ لرزہ طاری ہو گیا ہے جب مرکز میں نام رکھے لرزہ طاری ہو گیا مرکز کی اہمیت کو سمجھا کرو میں بھی نہ ہوں کہ تو پھر بھی نظام چلنا ہے نظام تے چلنا ہے اللہ کی مسیح تے اور یہ جڑا بندہ اس کر کے ہٹ جائے بھی یار یہ مسیح نہیں بند ہو جائے گی تو نہیں ہو سکتی ہے مسیح اللہ کا کارن ہے کبھی مسیح نہیں بند ہوئی ہے بولو تو صحیح بندے بند کٹ ہو سکتے مسیح نہیں کبھی بند ہوئی اور نہ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی بہرحال کونوا مع صادقین اور جو کہتا ہوں میں آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں میں نے توڑنا کوئی دشمنی نہیں نہ تو میرے نہ ہونی چاہیے تھی رکھو کہ دیتا ہوں تھوڑی مرضی میں نے وزن میں کوئی نہیں میں توڑنا پیار کرنا ہوں لے آئے مجھے باہر لیکن نجائز کل جو تم کہتے ساتھ نہیں دینا اگر میں نجائز میں بھی کرا تو روک سکتے ہو میں ہاں یہ بھی تو اختیار دیتا ہے لیکن اگر تجھے کو کہ بارہ بندہ کو آگے نو ایک شخص میرے سامنے کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں اس کو بالکل میں حق نہیں دوں گا یہاں پہ ایسا کرے بولے ہو نا اتنے سنی صحیح العقیدہ داتا صاحب دے من والا سنی صحیح حسینی اتنے فیصلے کر کے دے بہرحال فرمایا کونوا مع صادقین وقت دامن ٹانگے میں ایک بات عرض کر دی ہے
انہوں ماشاء اللہ کے سچیاں نے نام ہو جاتے جب کونی میرا دادا حجویری 1000 سال کے قریب کو چلا ہے کہ دادا صاحب کی قبر بھی زندہ ہے جنہیں ارد گرد بیٹھے نے لنگر کھا رہے ہیں دادا صاحب دا انہوں جا کے تجھے پوچھو جدے ہاتھ وچ پرونٹھے ہون تے جناب چرگے بٹیرے مرغے دادا دے بیڑے بہ کے کھاوے تے کوئی چبل جا بندہ کہ نہیں دادا دے ہی نہیں سکدا انہاں کو تباہ کھچے جی پرے میں آ وے میرے تے چولی بھریے لنگر او بولو تے صحیح ہے رانا منیر صاحب صحیح ہے میں آکھو رسول اللہ سبحان اللہ جیڑا کوئی آکھے کہ بندے دے چولی چ مال ہوئے بولو تو صحیح مال پایا ہوئے چھوڑی تو دوسرا آخر نہیں یہ دے نہیں سکتا دفعہ پر چبلا جب میں تو داتا صاحب نے آپ ایک میں دینا بلکہ جنہیں بیٹھے ہوں گے رب کعبہ کی قسم داتا تو بیڑے چ بہن رہا ایک ایوئی کوئی مانگت فقیر بھی ہوئے گا وہ کیوں بھی قائد نہیں کہہ سکتا وہ بھی نہیں وہ اندھے بس سے میرا داتا سبحان اللہ کہہ لو زور نہ وہ بے تریان دے گنج بخشے چھوٹے ہو گئے تو میں چاہنا تو آئیے تقریب مک جا کرے تاکہ تین تو پہلے سی جو ایسا دا ٹائم بھی پھر ہو جاتا ہے اس کا 2-3 منٹ ہے بس سنو تے ذوق پیدا کر دو مل کے راکھو گنج بخشے فیض عالم بڑو کون سواب آئے گا میرے دوستو بھائیو گنج بخشے فیض عالم اس وقت علماء نے آکھا جناب یہ سمت درست نہیں یہ قبلہ درست نہیں دادا صاحب فرمائیں کنوں اعتراض ہے جنوں اعتراض سارے یاد ہو سبحان اللہ سارے آگے فرمائیں آج اثر کی نماز سارے میرے پیچھے پڑھنی ولیوں کی ذات پہ اعتراض نہ کیا کرو ولی اللہ کی ذات کا مظہر ہوتے ہیں ولی کے پاس نبوت کا فیض ہوتا ہے اللہ اکبر ایک ضمن وہ تھوڑا جا چکے پھر مزاجن طبی آج مزاج ایسا سی ایک اور چھوٹی بات پیش کر دیں تو سے رات سارے سن رہے ہو بیٹھے ملے والے گل یہ بات تسی بنائے انہوں اللہ دے واسطے کس نے پیچھے لگ کے اجاڑنا نہ لوگاں دے گل سمجھو نظرانے توڑے تھے نظران پیسے مسیح دا چندہ ہوندے نا اکاؤنٹ اے مسیح تے لگنا ہے کوئی نہ سمجھے بھی پتہ نہیں اسی آجاں گے وہ پیسے ساتھ نہیں یہ اگر اس کر کے اگر تو کو آکھے اگر باپ اجاڑ لو گے یہ سارے ذمہ داری اللہ والوں اس بندے ہوتے آ جانی میں ہاتھ بن کے آکھاں گا لوگوں اس باغ سے باہر رکھنا میں لینا ہوں میں خاص طور ہوتا میرا کوئی نہیں میں نے آنکھوں کو میں چل جاؤں میں وہ بندہ نہیں میں آکھا کہ جب زندگی تسی ایک باری کہتا نا میرے بارے 1 انچ بھی گل دوسرے جو میں نوڑا ہی نہیں میں دے جی مزاج یہ آکھا گا اس باغ اگر کسی نے پیچھے لگ کے اجاڑ نہیں بس ان کے گھر اجڑ جائیں گے جنہ اے مسیح اجاڑنے کی کوشش کی تھی انہوں نے گھر اجڑ جانے نے میں آکھیا جو آمود آت پہ نائن جو ہوئے تھے میرے حسینی نہ آکھا اس واسطے میں تو انفاق کر رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں بچو کسی کوئی ایسا معاملہ ہے میں انہوں بنیاد بنا کے نہیں گل کر رہے ویسے تو انہوں کہنا پیا اس باغ میں ہمیشہ بہار رکھنے کردار ادا کر بول دے کیوں نہیں بولے کیوں نہیں یہ بہار رکھو جڑا میں ہوں تو میں تو کام تھوڑی ضرورت پیدا کری دیتی
اور اللہ اس مسجد میں ہمیشہ آباد رکھے۔ پر میں سارے صدی نماز میرے پیچھے پڑھو، نماز صدی پڑھن لگ پہ اگے محمد وارتے کرو گے داتا حجویری اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجے پاسے سلام پھیرے ہیں، کھبے پاس جب سارے پیچھے کھڑوتے نے، جدو میرے داتا صاحب نے سلام پھیرے آئے کی ہو گیا، سارے پردے اٹھ گئے نے، کعبۃ اللہ سامنے آ گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ بدلتی ہزاروں کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک اپیل کر کے گفتگو ختم کر لینا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، کسی معاملے آ کے اپنے اندر لڑائی جھگڑا نہ پیدا کرنا، اپنے اندر محبت کی فضا قائم رکھو۔ ہر وقت میں اپنا بھی آخر گا کدی میرے پیچھے تک کوئی لڑائی نہ کرنا مندیش، اسی طور محبت والی فضا قائم رکھنی چاہیے اور محبت نال بسو، محبت نال جیو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم نے صدقہ اس باغ ہمیشہ بہار رکھے، آمین کہہ لو، آمین کہہ لو۔ بات ہمیشہ اللہ بہار رکھے، اللہ میرے ملک میں استحکام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔